پنجابی میں مجھے کہتے ہیں اے پھر میرے قابو کتنے چڑھے گی. چلیں پھر مجھے یہ بتائیے کہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے کو آپ کیسے دیکھتی؟ تو میں نے اپنی مرضی سے شادی کی. اور اچھا، یہ جو عورت مارچ کا آج کل بات ہو رہی ہے، آپ کے خیال سے عورت مارچ کی وجہ سے خواتین کو حقوق ملے ہیں؟ ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگس ٹو لرن از ٹو سے نو اینڈ ٹو سے اٹ نائسلی. وہ کہتے ہیں نا ویمن ویئر مینی ہیٹس بالکل اینڈ ٹھیک. ویمن ہیو دی کیپیسٹی ٹو ویئر مینی ہیٹس. اللہ نے اچھا، اب یہ بتائیے، آپ نے اتنا کام کیا، خواتین کو کام کرنا چاہیے اسی طرح. پاکستان میں فیمنزم کا بڑا دورہ ہوتا ہے اکثر اوقات ہی، اور فیمنزم کے جو معنی اور تشریح ہے اس کو ہر بندہ اپنے حساب سے تروڑ مروڑ کے جو ہے وہ بیان کرتا ہے. آپ کے خیال سے فیمنزم کیا ہے؟ بیکن ہاؤس تو بعد میں آیا. 75 کے اندر پہلے لیزانج مونٹیسوری اکیڈمی کو میں نے لانچ کیا. اور جب آپ نے مونٹیسوری جب آپ نے بنیاد رکھی اور اس کے بعد آپ پہلا اسکول جس طرح بتا رہے ہیں کہ وہ گھر میں ہی اسٹارٹ کیا، تو آپ کو لگتا تھا اتنا بڑا امپائر ایک دن آپ کھڑا کر لیں گی کہ دنیا میں بھی اس کی شاخیں ہوں گی؟ میں نام تو نہیں لوں گی، مجھے کبھی ملتی ہیں تو وہ کہتی ہیں تمہیں یاد ہے میرے بیٹے نے میرے بیٹے کو مارا تھا. کوئی پرائز لیں یا فرسٹ آئیں یا کسی چیز میں ایکسیل کریں تو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرنے کو تیار ہوتا. اچھا میم، خاتون جتنا مرضی باہر کام کر لے اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اس کی پرائم ذمہ داری گھر کی ہے. تو میں نے سیاست کی جو مشکل سائڈ ہے نا وہ دیکھی زیادہ. میرے سسر جب لا منسٹر تھے تو وہ میرا خیال ہے 3-4 مہینے ہی رہے لا منسٹر، پھر انہوں نے ریزائن کر دیا بھٹو کے زمانے میں. اور جب انہوں نے ریزائن کیا تو اچھا خاصا مطلب مسئلہ ہوا، اریسٹ ہوئے، وہ بھی اریسٹ ہوئے، میرے میاں بھی اریسٹ ہوئے. پولیس اپرچونٹی تھی کہ ویمن سیٹ کے اوپر آ جائیں، کچھ آ جائیں. آئی واز ناٹ انٹرسٹڈ ان پالیٹکس. ویلکم ٹو پوڈ کاسٹ ود احمد مشتبہ. مارچ کا مہینہ ویسے تو وومن امپاورمنٹ کا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے میں ان خواتین کو بھی سراہا جاتا ہے جنہوں نے اپنی ہمت اور حوصلے سے دنیا میں نام پیدا کیا. میری آج کی مہمان نے بھی اپنی ہمت اور حوصلے سے پاکستانی تعلیمی نظام میں تبدیلی برپا کر دی. ہاں جی، میری مراد میم نسرین قصوری صاحبہ ہیں. میم، تھینک یو سو مچ فار اسپیئرنگ ٹائم فار مائی پوڈ کاسٹ. بہت اچھا لگتا ہے جب آپ جیسے لوگوں کے پاس بیٹھ کر فیض حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے. تو سب سے پہلے تو میم آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کا تعلیمی سفر تھا، جو آپ نے اتنا بڑا ایک تعلیمی نظام پاکستان میں قائم کیا جس کو ون آف دا لارجسٹ اسکول سسٹم کہتے ہیں پاکستان میں، آپ کو تعلیم میں ہی کام کرنے کا کیوں سوجا، اور آپ کو کیسا لگا اس میں کام کر کے؟ آپ اپنی جرنی کے بارے میں ہمیں بتائیں پلیز. دیکھیں، تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کو اندازہ ہے کہ زیادہ خواتین کا کافی انٹرسٹ ہوتا ہے، رہتا ہے، اب بھی ہے، ساری دنیا میں ہے. خواتین تعلیم میں بہت ہوتی ہیں. تو ایک نیچرل چیز ہے تعلیم اور نرسنگ اور اس قسم کے پروفیشنز جو ہیں ان کے اندر. ایک زمانے میں عورتیں زیادہ انٹرسٹ لیتی تھیں، مگر اب تو خیر خواتین ہر چیز میں آ گئی ہیں. تو آپ میری سفر کی جو بات کر رہے ہیں وہ 50 سال پہلے کا ہے. تو اس وقت تو زیادہ تر خواتین ایک لمیٹڈ قسم کے پروفیشنز کا سوچا کرتی تھیں، یا تو کپڑے بنانے ہیں، یا کھانے سے کوئی ریلیٹڈ ہے، یا تعلیم کے ساتھ ہے. تو مجھے ایک تو خیر یہ فیکٹر ہے. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ میں نے جب اپنا ماسٹرز کیا تو ماسٹرز کے اندر میں نے ماریا مونٹیسوری کا بھی پڑھا، اپنے سائیکالوجی میں بھی ماریا مونٹیسوری کا پڑھا. تو میرے دماغ کے اندر وہ ایک تعلیم کا نظام جو ہے وہ تھا. اور جب میں نے پہلا اسکول شروع کیا جس کا نام لیزانج مونٹیسوری اکیڈمی ہے، ابھی بھی وہ ہے، تو وہ مونٹیسوری طرز تعلیم پہ تھا، کیونکہ میرا اس وقت یہ خیال تھا کہ یہ طرز تعلیم جو ہے بہت چھوٹے بچوں کے لیے مناسب ہے اور بہت اچھا ہے. تو میری اپنی خیر مونٹیسوری کی ٹریننگ تو نہیں تھی، مگر میں نے اس کے متعلق پڑھا ہوا بہت تھا. تو میں نے یہی سوچ کے تو شروع کیا. اور اس وقت میرے اپنے بچے بھی بہت چھوٹے تھے، اور میرا یہ خیال تھا کہ جی میں خود یہ اسکول ماریا مونٹیسوری کے طرز تعلیم والا اسکول شروع کروں گی. میرے اپنے بچے بھی اس میں ہی پڑھیں گے اور وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور وہ اس میں پڑھے اور انہوں نے فائدہ اٹھایا. تو وہ اس طرح شروع ہوا سفر. بیکن ہاؤس تو بعد میں آیا. 75 کے اندر پہلے لیزانج مونٹیسوری اکیڈمی کو میں نے لانچ کیا. اور
2-2.5 سال وہی رہا. اس وقت گورنمنٹ کی اجازت نہیں تھی کہ آپ کنڈر گارڈن سے آگے پرائیویٹ سیکٹر میں لے کر. نیشنلائزیشن اسکیم چل جی رہی تھی. نیشنلائزیشن تو ہوئی تھی 73 میں ہوئی تھی نیشنلائزیشن، مطلب کہ اجازت نہیں تھی آپ کو کنڈر گارڈن سے آگے جانے کی. تو میرے پاس جو بچے ہوا کرتے تھے ہوتے تھے وہ اس خیر مونٹیسوری کے اندر وہ نرسری اور کنڈر گارڈن کا کانسیپٹ نہیں ہے. ادھر تو 2.5 سال سے لے کے 8 سال کے بچے ایک ہی اس کو کلاس روم بھی نہیں کہتے، انوائرمنٹ کہتے ہیں، ایک انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں. وہ اس کا جو طرز تعلیم ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ بڑے بچوں سے سیکھتے ہیں، ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال کرنا، اور چھوٹوں کو بڑوں کا لک اپ ٹو دی اولڈر ونز، اور اولڈر ونز جو ہیں وہ چھوٹوں کو بھی سکھاتے ہیں، اور بچے زیادہ بہتر ایسی انوائرمنٹ میں سیکھتے ہیں. تو وہ ماریا مونٹیسوری کا جو کلاس روم ہے اس کو انوائرمنٹ کہتے ہیں. تو بچے ایکچولی ہمارے پاس 8 سال کے ہو جاتے تھے، اور ہمارے ہاں تو 6 سال کی عمر میں کلاس 1 میں جاتے ہیں بچے. مگر بچے رک جاتے تھے، ہمارے پاس ہی رک جاتے تھے کیونکہ اسکولوں میں جگہ نہیں تھی. اس وقت بس یہ 4-5 اسکول تھے، کانوینٹس تھے، ایچسن تھا، مشنری اسکولس تھے. تو سیٹس نہیں ملتی تھی اور لوگوں کے بچے گھر بیٹھے رہتے تھے. مجھے اس چیز کا اندازہ تھا. تو جب گورنمنٹ نے اجازت دی 1978 میں گورنمنٹ نے اجازت دی، اور 1978 میرا خیال ہے، مجھے ایگزیکٹلی یاد تو نہیں ہے بٹ میرا خیال ہے فروری ہوگا، جنوری یا فروری ہوگا، جب گورنمنٹ نے اجازت دی کہ جی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کلاس 1 تک سے اوپر کلاسیں کر سکتا ہے. تو ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے، ایک وقت بھی ہوتا ہے. اپرچونٹی یہ تھی کہ میرے پاس اس وقت ہمارا جو فیملی ہوم ہے جس میں ہم لوگ اب رہتے ہیں وہ خالی ہوا تھا. خانہ فرہنگ ایران کے پاس ہوتا تھا، وہ انہوں نے خالی کر دیا تھا، تو خالی تھا. تو میں نے اپنے سسر سے پوچھا کہ جی میں اس کو استعمال کر سکتی ہوں، تو انہوں نے بڑی خوشی سے مجھے اجازت دے دی کہ ہاں آپ کر سکتی ہیں. وہ اس وقت جگہ اویلیبل تھی اور مجھے اس چیز کا احساس بھی تھا کہ بہت ضرورت ہے. بس جلدی جلدی باقی کام، فرنیچر بنوایا، یہ ٹیچرز کے اشتہار دیا، ٹیچرز بنائیں اور بلوائے لوگ جو میں خود اتنا اوپر کے جانتی نہیں تھی اسکولوں کے متعلق. میں مجھے اپنی اس شارٹ کمنگ کا احساس تھا کہ جی ارلی ایئرس کی تو میرا ایکسپیرینس ہو گیا ہے، بٹ اوپر کے اسکول کا میرا ابھی تک اوپر کی میں کیسے چلاؤں گی، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، اس کا مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، کوئی ٹریننگ نہیں ہے. تو میں نے پھر اکرم صاحب تھے ایچسن کالج کے ریٹائرڈ، ان کو میں جانتی تھی. ان کو میں نے ریکویسٹ کیا کہ وہ آئیں اور آ کے مجھے میرے ساتھ مدد کریں اسکول سیٹ اپ کرنے میں. اکرم صاحب بھی اگری کر گئے. تو وہ اپرچونٹی ہوتی ہے نا، مطلب اگر وہ نہ اگری کرتے تو مجھے کافی مسئلہ ہوتا. تو وہ مطلب یہ سب چیزیں ایک قسم کی کیم ٹوگیدر شروع کر دیا اسکول. اچھا، آپ نے اپنی جرنی بتائی، ریمارکیبل جرنی ہے آپ کی. اس کے علاوہ آپ ایک خاتون لیڈر ہیں، آپ نے ایجوکیشن میں آپ کو لیڈر مانا جاتا ہے. آپ نے پاکستان کے علاوہ بنگلہ دیش، عمان، دبئی، ایون برٹن میں بھی اپنے اسکول کی شاخیں بنائی ہوئی ہیں. تو ایز اے وومن لیڈر یا ایز اے وومن ایجوکیشنسٹ آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پاکستان میں بھی اور بیرون پاکستان؟ دیکھیں مشکلات کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا زندگی میں. مطلب میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں زیادہ مشکلات ہوئی ہیں، بیرون کم ہوئی ہیں. مطلب پاکستان میں کیا مشکلات پیش آئیں؟ پاکستان کے اندر مشکلات یہ ہوتی ہیں کہ جی کوئی ایک پالیسی نہیں ہوتی، روز پالیسی بدلتی رہتی ہے. کبھی وہ کوئی پالیسی بنا دیتے ہیں، کبھی کوئی بنا دیتے ہیں. کوئی اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر بھی وہ لوگ کوئی مسئلے مسائل کریٹ کرتے رہتے ہیں. اصل میں اوور دا ایئرز ہوا یہ ہے کہ سرکار نے، میں آج کی سرکار کی نہیں بات کر رہی، میں جب سے پاکستان بنا ہے تب سے جو سرکار رہی ہے ان کے لیے تعلیم کوئی اتنی
کوئی اتنی امپورٹنس نہیں رکھتا، تو بجٹ میں بھی کم پیسے ہوتے ہیں اور اس طرف دھیان بھی کم لوگ لیتے ہیں. سیاستدان جو ہیں، جو لیڈرز ہوتے ہیں، ان کو اور بہت چیزوں میں انٹرسٹ ہوتا ہے، تعلیم میں نہیں ہوتا. تو تعلیم اس کی وجہ سے جو گورنمنٹ اسکولز ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے گئے، اور اب تعلیمی نظام ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہوں گے جو کہ اس تعلیمی نظام سے نکلے ہوں، کیونکہ وہ تعلیمی نظام نہ ہونے کے برابر ہے. اسکول جو ہے ان کی حالات خراب ہے، ٹیچرز پڑھا نہیں سکتی، بچے صحیح پڑھتے نہیں ہیں. 5ویں 6ٹھی کے بچے کو بھی آپ دیکھو تو اس کو لکھنا نہیں آتا، اس کو پڑھنا نہیں آتا. تو وہ چونکہ پرائیویٹ سیکٹر آ گیا، اور صرف بیکر ہاؤس نہیں، ہر لیول کے اوپر چھوٹی کم فیس والے بھی اسکول ہیں، 500 روپے والے بھی ہیں، 1000 روپے والے بھی ہیں. میرا تو خیال ہے گاؤں دیہات کے اندر 100 روپے والے بھی ہیں. تو مگر ہے تو پرائیویٹ سیکٹر ہی. صرف بیکن ہاؤس کے لیول کے اسکولوں کو آپ پرائیویٹ سیکٹر نہیں کہیں گے. پرائیویٹ سیکٹر کی فی لیول بہت واسٹ ہے. تو وہ لوگوں نے پھر ادھر پریفر کرنا شروع کر دیا. جو بھی افورڈ کر سکتا تھا، جو افورڈ نہیں کر سکتا تھا اس نے اپنے بچوں کو اسکول ہی بھیجنا چھوڑ دیا. کیونکہ ایک دو لوگوں سے میری بات ہوئی کہ جی بچے ان کے اسکول نہیں جا رہے تھے، تو میں نے کہا بھائی اسکول کیوں نہیں بھیجتے؟ اسکول اس لیے نہیں بھیجتے، اس سر کی ٹیچر بھی نہیں ہوتی ادھر، کوئی پڑھانے والا بھی نہیں ہوتا، بس آتے ہیں جاتے ہیں وہ بچے ادھر اکٹھے مل کے شرارتیں کرتے رہتے ہیں سارا وقت. تو ادھر پڑھائی تو ہوتی نہیں ہے، تو اسکول بھیج کے کیا کرنا ہے؟ اس سے بہتر ہم ان سے کوئی کام ہی کروا لیں. تو یہ کوئی چھوٹی موٹی نوکری لگوا دیں، کچھ کر دیں، اسکول بھیجنے کا فائدہ نہیں ہے. تو جو تھوڑا سا افورڈ کر سکتا ہے وہ پھر کسی سستے اسکول میں بھیج دیتا ہے، فی افورڈ کر سکتا ہے پرائیویٹ اسکول میں، مگر سرکاری اسکول میں بھیجنا نہیں پسند کرتے لوگ. یہ مطلب ایک چیز ہوگی. تو آپ یہ سمجھیں، اگر میں اجازت دیں تو میں استعمال کروں کہ سرکار جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ریزلٹ کرتی، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر نے سرکار کی نااہلی کو زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے. تو وہ سم ہاؤ دی ادر پرائیویٹ سیکٹر کی ٹانگ کھینچنے میں لگی رہتی ہے کہ کبھی کوئی ریسٹرکشن لگا دی، کبھی کوئی ریسٹرکشن لگا دی، کوئی نیا قانون بنا دیا، کچھ کر دیا. وہ مطلب سارا وقت اسی کے اندر ہم لوگ الجھے رہتے ہیں. اور مگر ٹھیک ہے، مطلب چل رہا ہے معاملہ، چل رہا ہے. باہر کے ممالک جو ہیں ادھر ایک بڑے سیٹ لاز ہیں. جدھر ہیں ہم لوگ دبئی میں ہیں، عمان میں ہیں، جہاں بھی ہیں، ملیشیا ہے، انڈونیزیا ہے، انڈونیزیا میں تو نہیں، سوری، تھائی لینڈ ہے. تو یہ مطلب بڑے سیٹ لاز ہیں، ان کے قانون ہیں، مشکل اچھے ہیں برے ہیں، وہ بات کی بات ہے، مگر ان کے میں ایک سیٹ طریقہ ہے، اس کے اندر آپ اس کے حساب سے آپ چلتے ہیں، اور روز کوئی نئی چینج نہیں آتی. اب ہمیں بہت سال ہو گئے ہیں ملیشیا کے اندر. ملیشیا ہمارا پہلی جگہ آؤٹ اوورسیز اسٹیشن تھا جہاں ہم گئے تھے. کوئی چینجز نہیں آئی، اور اگر کوئی چینج آتی ہے تو فار دا بیٹر آتی. مطلب ہم لوگ کسی چیز پر اگر ایجیٹیٹ کر رہے ہوتے کہ جی آپ کو اس طرح کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو وہ امپروومنٹ کی طرف آتی ہے، اس طرح چینج نہیں آتی. اور تھائی لینڈ کے اندر ہے جگہوں کے اوپر، مطلب دبئی ہے، دبئی کا بہت ہی اسٹرکچرڈ اور سخت نظام ہے. ان کی انسپیکشن بڑی سخت ہوتی ہے، اور انسپیکشن کے اندر اگر آپ گڈ نہ لو تو اسکول سے بچے جانے شروع ہو جاتے ہیں، چھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کہ وہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جو اسکول گڈ نہیں ہے ادھر بچے نہیں پڑھ سکتے. تو اس قسم کا انہوں نے ایک نظام بنایا ہوا، بڑا بڑا اسٹرکچرڈ نظام ہے، مگر ہے، ہمیں اچھا لگے برا لگے، مگر وہ ہے نظام، اور ان کا شروع سے ایسا نظام ہے. اور مطلب جیسے اب وہ ہر سال انسپیکشن کیا کرتے تھے، ہم لوگ سارے پرائیویٹ اسکولوں نے مل کے ان کو ریکویسٹ کی کہ دیکھیں یہ ہر سال انسپیکشن والا سلسلہ جو ہے، اس میں ہم لوگوں کو سیٹل ڈاؤن ہونے کا اپرچونٹی نہیں ملتی ہے، آپ لوگ اس کو ہر سال مت کریں. تو ابھی ریسنٹلی ان کا نوٹس آیا ہے کہ جی ہر 2 سال کے بعد کریں گے. تو وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اکاموڈیٹنگ بھی ہے اس طریقے سے. تو وہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ آپ وہاں دیکھیں گے کہ سختی تو ہے، بہت سختی،
مگر ایک لاجک کے ساتھ ہے. یہاں تو ان لاجیکل قسم کی سختی کرنی شروع ہو جاتی ہے. یہ مطلب عجیب و غریب حالات ہوتے ہیں. مگر ٹھیک ہے، اب یہ ہمارا ملک ہے، ہم لوگ ادھر چل رہے ہیں. ہم لوگ جیسے بھی حالات ہیں ان کے ساتھ ہمیں مقابلہ تو کرنا ہے. اچھا، آپ کی باتوں سے 2-3 باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں. سب سے پہلی بات پالیسیز کی آپ بات کرتی ہیں. اب پاکستان میں 2-3 یا 7-8 نظام تعلیم چل رہے ہیں. ایک مدرسہ سسٹم ہے، اردو میڈیم ہے، انگلش میڈیم ہے. اچھا. اس کے علاوہ 1-2 سال پہلے حکومت نے آل آف اے سڈن اینڈ آل ٹوگیدر یہ کہہ دیا کہ آپ اردو کو رائج کر دیں. جا تو مجھے یہ بتائیے کہ جو پاکستان جیسا ملک ہے، یہاں پہ میڈیم آف ایجوکیشن کیا ہونا چاہیے، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ جب اتنے ڈفرینٹ ایجوکیشن سسٹم ہیں تو ہم کو 20 سال کے بعد ایک نئی وہ مختلف نوعیت کی بریڈ پیدا نہیں کر دیتے جو کہ شاید پاکستان کو اس طرح سے. اب ایک بندہ جو انگلش میڈیم کا بچہ ہے وہ یا بیکن ہاؤس کا فار انسٹینس بچہ ہے، وہ ایک مدرسے والے بچے سے تو آل ٹوگیدر چینج ہوگا، ان کے دماغ آل ٹوگیدر چینج ہوں گے. تو اس چیز کو کیسے کیٹر کیا جا سکتا ہے؟ اور جب آپ نے بیرون ملک کی ایجوکیشن کی بات کی تو وہاں پہ اس طرح سے ڈفرینٹ ایجوکیشن سسٹم ہے یا ایک ہی کو رائج کیا ہے اور اسی کو لے کے چل رہے ہیں؟ کیونکہ جب مجھے یاد ہے 1-2 سال پہلے جب بچوں کی ساروں کو اردو پہ کنورٹ کیا کہ وہ یہ کچھ جو سبجیکٹس ہیں وہ شاید اردو میں ہی پڑھیں گے تو بچوں کو بڑی مشکل پیش آئی. اور اسی طرح جب اردو میڈیم کا بچہ کسی زمانے میں 5ویں سے 6ٹھی میں جا کے انگلش پڑھنا شروع کرتا تھا تو وہ اس طرح سے سمجھ نہیں پا رہا ہوتا تھا جیسے وہ اردو میں سمجھتا تھا. تو اس سارے سینیریو کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، یہ کوئی اتنی یونیک سچویشن نہیں ہے. اچھا، باہر بھی ایسا ہے؟ یہ ملیشیا میں بھی ہے اچھا. اور یہ سچویشن تھائی لینڈ میں بھی ہے. پتہ نہیں آپ تھائی لینڈ گئے ہوئے ہیں جی یا میں نہیں گئے ہوئے ہیں. 2-3 بار جانے کا تھائی موقع لینڈ کے ملا. اندر لینگویج کا بہت ایشو ہے. ہاں جی. لینگویج کا ایشو سے مراد آپ تو انگریزی میں بات کرتے ہیں ہاں جی، تو ادھر ایئرپورٹ کے اوپر بھی اگر آپ نے کسی سے کچھ پوچھنا ہو تو ان کو انگریزی نہیں بالکل آتی. نہیں آتی ایسے. اشارے وشارے کر اشارے کے اشارے. انسان کو پوچھنا ہاں پڑتا جی. ہے. اور دکان میں بھی جائیں تو 1-2 لفظی انگریزی کے ان ہاں کو جی. آتے ہیں. ان کی تعلیم اپنی. وہ کین ناٹ ایسے کر کے ہاں، بولتی ہیں، آئی ریمبر. تھائی لینڈ کے اندر یہ مسئلہ ہے کیونکہ ان کی اپنی ان کا اپنا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ تھائی کے اندر ہی ہے، تھائی زبان کے اندر ہی. مگر اسکول اچھے ہیں، ان کے اپنے جو نیشنل اسکولس ہیں وہ اچھے اسکول ہیں اور زیادہ تر لوگ انہی میں جاتے ہیں. اور مگر انٹرنیشنل اسکولس بھی ہیں، مطلب کہ ادھر فرینچائزز ہیں. جیسے وہ یہ برطانیہ کے آپ نے سنے میں ہوں گے ہیرو اور ایٹن اور ونچسٹر. اور یہ تھا میں نہیں، یہ انگلش میں ہی یہ انگلش ان میں کا میڈیم انٹرنیشنل سسٹم ہے. وہ انٹرنیشنل سسٹم کے اندر وہ چلتے ہیں تو مہنگے ہیں. جو افورڈ کر سکتے ہیں وہی لوگ جاتے ہیں. ہمارے جو اسکول ہیں ہم نے سیٹ اپ نہیں کیے تھے، ہم نے چلتے ہوئے اسکول اکوائر کیے تھے اور وہ نیشنل سسٹم تھا، تھائی کے اندر تھے. تھائی کی بات کریں. اچھا. تھائی کے اندر تھے. اس کے اندر ہم نے ایک اسٹریم انٹروڈیوس کی انگلش، جو کہ اجازت تھی جس چیز کی کہ ہم نے انگلش اسٹریم انٹروڈیوس کی. تو لوگ بچوں کو چوائس دی کہ جی آپ اگر انگلش اسٹریم میں جانا چاہتے ہیں تو آپ ادھر شفٹ کریں. اس کی فی زیادہ تھی اور اس کا اس میں والنٹری تھا. تو اس کے اندر بچے آہستہ آہستہ شفٹ ہونے شروع ہو گئے اور اب کافی نمبر اس کے اندر شفٹ ہو گیا، بٹ اٹ واز آل والنٹری. مگر تعلیم جو نیشنل اسکول کی ہے وہ اور ان کو فیسلٹیز جو ملتی ہیں، ان کے ٹیچرز بھی ٹرینڈ ہیں، وہ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. فرق صرف یہ کہ وہ انگریزی نہیں بولتے. اچھا، اب آپ کے خیال سے اردو میڈیم بہتر ہے یا جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ باقی، کیونکہ یہاں پہ بڑا پلے کیا جاتا ہے اس چیز کو کہ ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ نظام تعلیم چل رہے ہیں، ہمیں اپنی لینگویج میں بات کرنی چاہیے، اسی میں ایجوکیشن لینی چاہیے. دنیا میں جتنی قوموں نے ترقی کی ہے وہ اپنی زبان میں ترقی کی ہے. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ بچوں کو انگلش میڈیم میں جانا چاہیے یا اردو میڈیم میں جانا چاہیے یا املگمیشن میں جانا چاہیے؟ آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے. مدرسہ تو مدرسہ ہی ہے. جب آپ طرز تعلیم کی بات کرتے ہیں تو طرز تعلیم الگ چیز ہے اور لینگویج الگ چیز ہے. طرز تعلیم کریکولم جو ہے وہ ایک کریکولم جو ہوتا ہے کہ کیا پڑھانا ہے، کیسے پڑھانا ہے، کتنے ٹائم کس چیز کو دینا ہے، وہ کریکولم جو ہے وہ آپ اردو میں بھی پڑھا سکتے ہیں، انگریزی میں بھی پڑھا سکتے ہیں، عربی میں بھی پڑھا سکتے ہیں، فرانسیسی میں بھی پڑھا سکتے ہیں. وہ زبان تو ایک ذریعہ ہے.
جو آپ نے پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے، جس کو ہم لوگ کریکولم کہتے ہیں، وہ الگ چیز ہے. اگر کریکولم فرق ہے کسی کا تو وہ مدرسوں کا فرق ہے. کریکولم مدرسوں کا فرق ہے آل ٹوگیدر کہ وہ زیادہ دینی تعلیم دیتے ہیں. آپ ایک اگر نیشنل کریکولم بنا لیتے ہیں تو اس کو آپ اردو میں بھی پڑھا سکتے ہیں، انگریزی میں بھی پڑھا سکتے ہیں. اگر آپ سرکاری اسکول، اگر آپ ان کو ایک سرٹن کوالٹی کا کر دیں، جو کہ وہ ملیشیا میں ان کے سرکاری اسکول اچھے ہیں. ہم لوگوں نے ادھر زیادہ تر اسکول اکوائر کیے ہیں. سرکاری یا وہ کوئی نہیں، private؟ سرکاری نہیں، وہ تھے پرائیویٹ ہی، مگر ان کے اندر ان کا نیشنل کریکولم تھا. ہم نے اکوائر کیے ہیں، ہم نے اور Build پھر کیا. ان کو ہم نے کنورٹ کیا. Okay. تو آپ اچھے سرکاری اسکول اگر اردو کے اندر وہی والا کریکولم پڑھاتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں انگریزی کو ایز اے لینگویج اگر آپ شروع سے رکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے لوگ اگر اردو کے اندر پڑھتے ہیں اور انگریزی ایز اے لینگویج، اور کچھ سبجیکٹس لیٹ سے آپ انگریزی میں رکھ لیتے ہیں جن کی ٹرانسلیشن، جیسے آئی ٹی ہے، آئی ٹی کی ٹرانسلیشن میں ٹائم لگتا ہے، وہ اتنی تیزی میں ڈیولپ کر رہی ہے کہ آپ آج ٹرانسلیٹ کریں گے تو کل کچھ اور بدل جائے گا. تو اس کو تو آپ انگریزی میں ہی رکھیے، بہتر ہے. سائنس بھی بہت تیزی میں ترقی کر رہی ہے، تو اس کو ٹرانسلیشن آپ شاید اتنی تیزی میں نہ کر سکیں یا اتنی مناسب طریقے سے نہ کر سکیں. وہ جو ٹیکنیکل الفاظ ہوتے ہیں ان کو تو پھر آپ کو انوینٹ ہی کرنا پڑتا ہے نا. تو آپ اگر کچھ سبجیکٹ انگریزی میں رکھیں، کچھ اردو کے اندر رکھیں، اور آپ اس قسم کی ہائبرڈ ایجوکیشن کر لیں تو آپ کی اپنی نیشنل لینگویج نہیں سفر کرے گی. مجھے بھی کئی دفعہ تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ ہمارا اردو کا اتنا ہمارا رچ لٹریچر ہے، بالکل بالکل، بہت رچ نو ڈاؤٹ لٹریچر ہے، اباؤٹ وہ اٹ. ہمارے بچوں کو نہیں آتا. بلکہ میں نے یہ بھی آبزرو کیا ہے کہ جو بہت زیادہ انگلش میڈیم کے بچے ہیں، میں اسپیسیفکلی یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں، ان کو اردو میں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے. مطلب ان کے ٹیوٹرز آ رہے ہیں صرف اردو پڑھانے کے لیے. بالکل. اور ابھی میری صبح ایک بچے سے بات ہو رہی تھی، اس نے کہا وہ ہمارے ساتھ اردو نہیں پڑھتا، وہ اسپیشل اردو پڑھتا ہے، وہ فلانی ٹیچر سے. میں کہا اچھا، یعنی کہ اردو کا بھی ایک ڈیلیما پیدا ہوتا جا رہا ہے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہے اردو کا بھی ڈائلیما، اور بچوں کو اردو میں مشکل آتی ہے. بالکل مشکل آتی ہے ریلیٹیولی. جب ہم لوگ پڑھانا شروع کرتے ہیں بچوں کو تو ہم لوگ اردو اور انگلش اکٹھی پڑھانا شروع کرتے ہیں. اردو کا جو اسکرپٹ ہے وہ ذرا تھوڑا سا ریلیٹیولی تھوڑا سا مشکل ہے لکھنا. انگریزی کا تھوڑا آسان ہے، الفابیٹ ذرا تھوڑی سی آسان ہے، تو بچے زیادہ انٹرسٹ جو آسان چیزیں اس میں لیتے ہیں. ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، نیٹ دیکھتے ہیں، ان ساری چیزوں پہ انگریزی کے اندر سب کچھ ہوتا ہے. تو وہ پھر کارٹون چھوٹے بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے، کارٹونز بھی انگریزی کے اندر ہے. انڈیا نے ٹرانسلیٹ کیے ہیں ہندی میں. ہاں جی. میں ایک دفعہ اپنے ملتان کے اسکول میں نے وزٹ کیا تو ایک بچے نے مجھ سے کوئی بات کی، تو وہ پتہ نہیں کچھ بات پہ شانتی اور اس قسم کے لفظ اس نے استعمال کیے. تو میں نے پوچھا ٹیچر سے، میں نے کہا یہ تو ہندی کے الفاظ ہیں، یہ کہاں سے اس نے پک کر لیے؟ تو شی سیڈ جی یہ کارٹونز جو ہیں ٹرانسلیٹ ہوئے ہوئے آتے ہیں اور وہ ہندی میں ہوتے ہیں، تو یہ بچے دیکھتے ہیں تو یہ پھر وہ پک کر لیتے ہیں. تو ہم لوگ کچھ ایفرٹ تو کریں نا، ہم لوگ اپنے اردو میں ٹرانسلیٹ کریں. ہم لوگ یہ کارٹونز اردو میں کریں تو بچے وہ دیکھیں گے. شوق تو آپ بچوں کو آپ کارٹون دیکھنے سے تو نہیں روک سکتے. بالکل ایسے، اصل میں انٹرنیشنل لینگویج تو انگلش ہے. ابھی آپ سے بات کرتے ہوئے مجھے یہ ایسی ذہن میں بات آئی کہ سر سید احمد خان نے 1857 میں ہمیں کہا کہ جی آپ انگلش تعلیم کو رائز کرو یا اس کو سیکھو، تاکہ اگر آپ نے دنیا کے ساتھ کوپ اپ کرنا ہے. بالکل. تو یہ بہرحال یہ ایک پاکستان میں مختلف ڈیلیما ہے نا جی، بحثیں چلتی رہتی ہیں. یہ بحث چلتی رہتی ہے، مگر اس بحث کو آپ لوگ ایموشن سے نہیں، ہاں، مگر عقل سے آپ اس کو کیونکہ ڈیل جس کر طرح سکتے آپ نے یہ مجھے کہا کہ باقی ممالک میں بھی اسی طرح ہی ہاں یہ ہے، پیرالل چل رہا ہے، یہ تو چل پھر رہا ہمیں ہے. کیا مسئلہ؟ ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ہاں بینکاک میں جب بھی جاتی ہوں کیونکہ اسکول ہے ادھر، اب تو خیر میں کم ہی جاتی ہوں، لڑکے ہی جاتے ہیں زیادہ، مگر جب بھی میں جاتی ہوں تو
تنگ ہوتی ہوں ایئرپورٹ کے اوپر خاص کر تنگ ہاں ہوتی نہیں ہوں. ان کا لینگویج کا مسئلہ ہے. ہاں لینگویج کا ایون اگر آپ چلے جائیں نا یہ تو بینکاک میں پھر کچھ لوگ انگلش بول لیتے ہیں. ہاں اور اگر آپ کوئی باہر یہ جو ان کے جہاں پہ بیچز وغیرہ ہیں وہاں پہ تو ہاں دے کانٹ کچھ بھی ایون نہیں وہ بولتے. اشاروں اور وہ 2-3 ہاں ورڈز ان کو آ رہے وہی ہوتے ہیں. دو مے لفظ ناٹ آتے ہیں. کین ناٹ اور اس طرح ہاں کر کے ناٹ اینڈ مے یس ہیو اینڈ اس سٹ طرح اینڈ کر کے. اسٹینڈ ہاں والا. یہ تو بات. وہ ہے مگر ان کے اسکولوں کے اندر اب یہ انگلش اسٹریمز شروع ہو گئی ہیں اور لوگ ود آپشن کرتے ہیں مگر وہ اپنی لینگویج پڑھتے ہیں. دے اسٹل اسٹڈی دیئر اون لینگویج اینڈ دیو میڈ سو مچ پروگریس. ملیشیا کے اندر بھی ملیشیا میں اتنا زیادہ انگریزی کا پرابلم نہیں ہے کیونکہ ادھر چائنیز بہت ہے. ادھر چائنیز دیکھیں نا ان کا تو آپ سے بھی 2 ہاتھ آگے پرابلم ہے نا. ان کے تو چائنیز پاپولیشن. اچھا میں چائنا میں گیا تھا. چائنا کو بھی انگلش نہیں آتی. نہیں آتی. نہیں آتی. نہیں آتی. ایون میں بیجنگ بھی میں لوگوں چائنا کو گئی تھی تو میں ڈر کے ہوٹل سے نہیں ہاں نکلتی کہ تھی ان کو بالکل یہ انگلش سوچ نہیں کے آتی. کہ اگر میں گم گئی تو میں راستہ کس سے پوچھوں گی. اور تو نہ ادھر یہ وہ واٹس ایپ چلتا ہے نہ کوئی ہاں فیس بک. وہ پھر ان کا اپنا ہی وی چیٹ چل رہا ہوتا ہے. اچھا آج کل وہ ٹرانسلیٹر آ گئے جس میں وہ ان سے بلواتے ہیں اور وہ ہاں ٹرانسلیٹ ہو ہاں جاتا ہے. اب کچھ تو زندگی آسان ہو گئی ہاں ہے. جی میں بھی جب گئی تھی اس وقت مجھے کافی مطلب ہوٹل سے باہر نکلنے سے میں ڈرتی تھی کہ میں جی جی گم گئی تو کیا ہوگا. تو وہ مطلب ایک چیز ہے اور ان کی زبان بھی زیادہ لوگوں نے نہیں سیکھی ہاں بھی. میں جب گئی تھی تو میرے ساتھ ایمبیسی کی ایک خاتون تھیں جو چائنیز بولتی تھیں تو آئی فیلٹ اے لٹل کمفرٹیبل. مگر ادروائز تو آپ چائنا میں مگر وہ لوگ انگریزی سیکھ رہے ہیں نا. ہاں وہ لیکن بھی سیکھ رہے ہیں انگریزی. ہاں چائنیز تھوڑی سی ویسے بھی مشکل ہے. ہاں چائنیز مشکل ہے پر چائنیز انگریزی اب سیکھ رہے ہاں ہیں. وہ ان کا کافی ایک انگلش کا اب رجحان ہو گیا. مطلب کہ وہ اپنی تعلیم تو ان کی اس میں ہی ہے چائنیز میں مگر وہ ادروائز سیکھ رہے ہیں اور ادھر بھی انٹرنیشنل اسکولس آ گئے. اوکے. انٹرنیشنل اسکولس آ گئے. برطانیہ کے کافی اسکولوں نے اپنے فرینچائز ادھر کی ہیں. اچھا اب آپ ایک آنیسٹ بات بتائیں. آپ کیسی اسٹوڈنٹ تھیں اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں؟ اب آپ بچوں کو تعلیم دے رہی ہیں تو آپ خود کیسی اسٹوڈنٹ تھیں؟ I was the best, but I was just below the best, I would say. Yes, I اچھا was اچھی an average اسٹوڈنٹ تھی. student. I was all right. تو جب آپ نے مونٹی سوری جب آپ نے بنیاد رکھی اور اس کے بعد آپ پہلا اسکول جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ وہ گھر میں ہی اسٹارٹ کیا تو آپ کو لگتا تھا اتنا بڑا امپائر ایک دن آپ کھڑا کر لیں گی کہ دنیا میں بھی اس کی شاخیں ہوں گی؟ دیکھیں اس وقت تو بالکل بھی نہیں یہ سوچا تھا. اس وقت جب لیزونج شروع کیا تھا تو یہی سوچا تھا کہ بس ٹھیک ہے یہ شروع کر لیا. ٹائم بھی میرا اچھا گزر جاتا ہے. تھوڑے سے بچے تھے. ایک قسم کی ہابی قسم کی چیز تھی. جو بچے تھے اس وقت ان کی ماؤں سے بھی میری مطلب جاننے والوں کے بچے تھے. بہت زیادہ لوگ ایسے تھے جن کو میں سوشلی جانتی بھی تھی. وہ لوگ بچے چھوڑنے آتے تھے تو اس وقت بھی گپ شپ ہو جاتی تھی. بچے لینے آتے تھے تو اس وقت بھی گپ شپ ہو جاتی تھی. ایک بڑی پلیزنٹ قسم کی انٹرسٹنگ انوائرمنٹ تھی. تو میں تو اسی میں بہت خوش تھی. اٹ گیو می سم تھنگ ٹو ڈو. اٹ ٹک اپ میرا اتنا ہی ٹائم ہوتا تھا کہ بچوں کو میں اپنے بچوں کو بھی لے کر آتی تھی. وہ اسکول میں پڑھتے تھے. جب اسکول بند ہوتا تھا تو میں بھی گھر چلی جاتی تھی. میرے بچے بھی میرے ساتھ چلے جاتے تھے. تو بچوں کی کوئی مطلب نگلیکٹ بھی نہیں ہوتے تھے. گھر کو بھی ٹائم دینے کو ہوتا تھا. تو وہ ایک میرے لیے آئیڈیل سچویشن تھی. لیکن جب شروع کیا تو ذرا کام زیادہ شروع ہو گیا. زیادہ مگر وہ بھی خیر مینیج کر ہی لیا. مگر نہیں یہ جو اب آج بیکن ہاؤس کی سچویشن ہے اس کا میں نے اس وقت نہیں سوچا تھا. یہ بس ہوتے ہوتے ہی ہو. اچھا میم عموماً جب ہم پاکستانی سوسائٹی میں رہتے ہیں اور جس طرح کا آپ کا بیک گراؤنڈ ہے, آپ کے ہسبینڈ جو پولیٹیشین تھے, لوگ اپنے بیٹوں کو خاص طور پہ, آپ کے بھی ماشاء اللہ 2 بیٹے, 3 بیٹے, اچھا مجھے 2 کا پتہ تھا, 3 بیٹے ہیں. اور تو ماؤں کی یا پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایچیسن میں پڑھائیں. اچھا نمبر 1 بات یہ. دوسری بات یہ, میں نے جتنے بھی پرائیویٹ اسکول کے اونرز ہیں, بڑے میرے دوست بھی ہیں, وہ میں نے ایک چیز جو نوٹس کی ہے, وہ دوسروں کے بچوں کو تو پڑھاتے ہیں اپنے اسکول میں, لیکن ان کے اپنے بچے کسی اور اسکول کی برانچ میں جا رہے ہوتے ہیں, مطلب اس سسٹم میں بھی نہیں پڑھے ہوتے. تو مجھے ایسا لگتا ہے شاید انہیں لگتا ہے کہ وہ اچھا نہیں پڑھا رہے تو وہ کسی اور اسکول میں پڑھا رہے ہیں یا پتہ نہیں. تو آپ کے بچے آپ کے اسکولوں میں پڑھتے رہے ہیں یا وہ بھی روایتی ایچیسن اور اس طرح سے؟ دیکھیں اس کی ایک وجہ ہے. میرے اپنے بچے بھی امریکن اسکول میں پڑھے تھے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا لیزونج مونٹیسوری جب میں نے شروع کیا تو جی میرے جی اپنے بچے میرے ذہن کے اندر اس وقت میرے اپنے بچوں کا ہی تھا, کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ کوئی اچھے اسکول نہیں ہیں, نرسری اسکولز نہیں ہیں بچوں کے لیے. میرے اپنے بچے چھوٹے تھے
اینڈ ان کے لیے نرسری اسکول میں ڈھونڈتی تھی، مجھے کوئی اچھا نرسری اسکول ملتا نہیں تھا، تو میں نے یہ لیزانج مونٹیسوری شروع کیا اور میرے اپنے بچے لیزانج میں پڑھے. جب بیکن ہاؤس پہ بیکن ہاؤس تک پہنچے تو کچھ دیر بیکن ہاؤس میں بھی ایک ایک سال پڑھے، مگر اس کی وجہ یہ بنی کہ میں نے اپنے بچوں کو اپنے اسکول سے کیوں ریموو کیا. وہ اس لیے کیا کہ دیکھیں، اگر وہ کلاس میں ان کو ٹیچر ان کی تعریف کرتی ہے تو وہ سب کہتے ہیں کہ جی ہاں بھئی یہ تو اونر کا بچہ ہے، اس کی تو خاص کر تعریف ہوگی. اگر وہ فرسٹ آتا ہے تو وہ بھی سوچتے ہیں کہ چیٹنگ ہوئی ہے. اگر وہ گیمز میں جیتتا ہے تو وہ بھی نہیں کوئی ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہوتا. کوئی اگر جھگڑا ہوتا ہے تو وہ کہ بھی تمہارے بیٹے نے میرے بیٹے کو مارا. وہ اس قسم کے چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. مطلب کہ آج تک ایک ماں ہے، میں نام تو نہیں لوں گی، مجھے کبھی ملتی ہیں تو وہ کہتی ہیں تمہیں یاد ہے تمہارے بیٹے نے میرے بیٹے کو مارا تھا. میں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، مجھے تو نہیں یاد، میرے ویسے بیٹے اگریسو نہیں ہیں، تینوں بڑے مائلڈ ہیں. اور آج تک وہ مجھے کہیں ملے تو مجھے یہ کہتی ہے اور مجھے برا لگتا ہے، مگر اب میں کیا کر سکتی ہوں. تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ آپ کے بچوں کی کوئی کسی قسم کی اگر وہ کوئی پرائز لیں یا فرسٹ آئیں یا کسی چیز میں ایکسیل کریں تو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرنے کو تیار ہوتا. اچھا میم، آپ ایک جملہ بولتی ہیں، مجھے پتہ چلا کہ ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگس ٹو لرن از ٹو سے نو اینڈ ٹو سے اٹ نائسلی. یہ آپ جیسے بندے کو تو نو کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ آنر ہے، آپ ہیڈ مسٹر یا ہو تو اس سے تو بندہ ویسے ہی ڈرتا ہے کہ بھائی آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے نو کرنے میں؟ ارے نو کرنا بہت مشکل ہے. نو کرنا نو کرنے کے لیے آپ کو یس کرنا تو بہت آسان ہے، مگر نو کرنے میں آپ کو بڑا مطلب سوچ کے کرنا پڑتا ہے. کئی چیزوں کا نو کرنا پڑتا ہے. لوگ کئی دفعہ آپ سے اس قسم کی ریکویسٹ کر لیتے ہیں جو کہ انریزنیبل ہوتی ہے. بچہ فیل ہو گیا، اس کو پاس کر دو. بچے کو آپ مطلب یہ پرائز دلوا دو، اس میں آپ اس کو نمبر اس کے تھوڑے سے، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، آپ اس کے نمبروں میں تھوڑی سی رد و اوپر بدل نیچے کر کر کے اس کو کلاس میں فرسٹ کر دو. بہت کئی دفعہ انریزنیبل قسم کی ریکویسٹ ہوتی ہیں. وہ تو پھر بھی ریلیٹیولی انسان کر لیتا ہے، مگر جب دیکھیں آپ کا اسکول میں جگہ نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے، اور کوئی آپ کو ریکویسٹ کرے ایڈمیشن کے لیے تو کئی دفعہ بہت تنگی ہو جاتی ہے. اچھا تو اسی آپ اب بچے ہمارے اپنے بھی ہیں، ہر کسی کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا بالکل ہے. تو کسی کو نہ کہنا، اور اسپیشلی کوئی ایسا بندہ ہو جس کو آپ جانتے ہیں، جو آپ کا جاننے والا ہے، رشتہ دار ہے، آپ کو عزیز ہے، اس کو نہ کہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو کون انکار کرے گا. ایسی بات نہیں ہے، مجھے پرنسپلز انکار کر دیتے ہیں. اینڈ مطلب اس قسم کی بات ہوتی ہے کہ دین ڈونٹ آسک می فار ریزلٹس، دین ڈونٹ ایکسپیکٹ دس آف می. اور خاص کر یہ جو ہم نے 2-4 گورے رکھے ہوئے، یہ تو بالکل بہت بغیر کسی ہچکچاہٹ کے نہ کر دیتے ہیں. اچھا میم، خاتون جتنا مرضی باہر کام کر لے، اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اس کی پرائم ذمہ داری گھر کی ہے. تو آپ سے ایسا ایکسپیکٹ کیا گیا؟ اور اگر کیا گیا تو آپ نے ورک اور فیملی بیلنس کیسے مینٹین کیا؟ دیکھیں، گھر کی ذمہ داری تو آپ نہیں چھوڑ سکتے. آپ نے گھر چلانا ہے، کھانا بنوانا ہے، گھر صاف رکھنا ہے. اس کے علاوہ اور بھی سوشل رسپانسبلٹیز ہیں جو عورتوں سے اس ملک میں تو کم از کم ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. ماں باپ کی خدمت کرنا، کوئی بیمار ہے تو اس کو ملنے جانا. اب میں پچھلے 2 دن سے ایک میں جنازے پہ گئی ہوں، ایک میں دعا پہ گئی ہوں. وہ چیزیں تو آپ نہیں چھوڑ سکتے نا. دوز آر سوشل رسپانسبلٹیز جو کہ آپ کی چلتی ہیں. تو وہ اٹ مینس کہ آپ کا ٹائم زیادہ اسکویز ہو جاتا ہے اور آپ کو لانگر آورس کام کرنا پڑتا ہے. اب میں کل اتنی تھکی ہوئی تھی، مجھے کسی نے شادی پہ بلایا تھا. میں نے کہا ایک جنازے سے ہو کر آئی تھی، میں نے کہا میں جنازہ از اے رسپانسبلٹی وچ آئی کانٹ مس، میں شادی کو مس کر دیتی ہوں. میں اس پہ نہیں گئی بیکاز آئی واز جسٹ ٹو ٹائرڈ. تو وہ چیز ہے کہ
آپ کو جو آپ کی رسپانسبلٹیز، پرائمری رسپانسبلٹیز میں ان کو کہوں گی، ان کو آپ نہیں چھوڑ سکتے، آپ کو کرنا ہے. آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو، اگر ماں باپ بیمار ہے تو ان کی خدمت آپ کو کرنی ہے، جیسے مرضی آپ سر پہ کھڑے ہوئیں، جو مرضی کریں آپ کو کرنی ہے. بچے اپنے آپ نے دیکھنے ہیں، آپ نے گھر چلانا ہے، تو وہ پھر آپ کو ٹائم مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے نا. کرتے ہیں ٹائم مینجمنٹ، عورتیں کرتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا ویمن ویئر مینی ہیٹس بالکل اینڈ ٹھیک. ویمن ہیو دی کیپیسٹی ٹو ویئر مینی ہیٹس. اللہ نے عورت اور مرد کے اندر ایک یہ بہت بڑا فرق بنایا ہے کہ عورتوں کے اندر ملٹیپل ہیٹس پہننے کی کیپیسٹی ہے، اور وہ کر لیتی ہیں، مینیج کر لیتی ہیں. تو کرتے ہیں، مینیج کرتی ہیں. بات آپ کی ٹھیک ہے. ہم بھی اپنی کولیگس کو دیکھتے ہیں، انہوں نے آفس کا کام بھی کرنا ہے، بچوں کو بھی انہوں نے پک اینڈ ڈراپ کرنا ہے. ہاں، تو یہ واقعی یہ ہوم آپ ورک کی بھی کرانا ہے. ہوم ورک بھی کرانا ہے، تو کھانا بھی مینیج کرنا ہے، پھر ہسبینڈ کو بھی دیکھنا ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اور ہم اسی لیے عزت کرتے ہیں خواتین کی، کیونکہ وہ اس طرح کے ملٹیپل کام آل آف دا ٹائم وہ کاری ہوتی ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ خاتون کو تو چھٹی نہیں ہوتی. اگر اس ہاں، کو نہیں دفتر ہوتی، سے چھٹی ہے تو اس کے گھر کے اس نے ایسے کام پائل اپ کیے ہوتے ہیں کہ اس نے وہ کرنے ہوتے ہیں. بالکل کرنے وہ ہوتے سردیوں کے کپڑے نکالنے ہیں تو گرمیوں کے رکھنے ہیں، تو ہاں. یہ سارا کچھ. اچھا، آپ نے ابھی اپنے پیرنٹس کا ذکر کیا، والد والدہ کا ذکر کیا، تو ان کے بارے میں کچھ بتائیے. کیونکہ میں نے جب مختلف آپ کی چیزیں دیکھی ہیں، اس میں آپ کے پیرنٹس کے بارے میں زیادہ نہیں پتہ چل سکا. تو والد والدہ کیسے تھے، ان کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا تھا، اور ان کے ساتھ کوئی گزرا ہوا واقعہ جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ دیکھیں، میرے والد بھی بزنس بیک گراؤنڈ کے تھے، اور میری والدہ بھی بزنس بیک گراؤنڈ کی تھی. مائی فادر ڈائڈ کوائٹ ینگ. ہی واز اے منو. اوکے. منوز کا منو فیملی کے تھے، بزنس بزنس میں تھے. ان کی اپنی تعلیم جو ہے وہ ڈون اسکول کی تھی. وہ ڈون اسکول میں پڑھے پارٹیشن سے پہلے، اور اس کے بعد وہ امریکہ چلے گئے. اور ڈون اسکول سے جو پڑھے، تو پڑھائی تو خیر انہوں نے کی، مگر انہیں بہت ڈسپلن تھے. اور وہ ڈسپلن ہمارے گھر کا ایک کارنر سٹون تھا. ہم سب بہن بھائیوں کو بہت ڈسپلن سے انہوں نے رکھا. ہم لوگ 5 بہن بھائی ہیں، اور ہماری ان کے ساتھ ہمیشہ یہ شکایت ہوتی کہ جو 2 چھوٹے ہیں ان کو آپ نے اتنا ڈسپلن نہیں کیا جتنا ہم بڑوں کو کیا ہے. میں سب سے بڑی ہوں، تو وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہاں بس میں بھی اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھ سے اتنی سختی نہیں کی جاتی. مگر ہمارے ساتھ اس کو میں سختی نہیں کہوں گی، بٹ بہت ڈسپلن ہے. کس وقت اٹھنا ہے، کس وقت سونا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، اپنا کام کس طرح کرنا ہے. اور وہ اپنے جنریشن میں آئی ووڈ سے دیٹ ہی واز یونیک. کیونکہ وہ ہماری جو کانوینٹ اسکول میں تھے ہم لوگ، کانوینٹ کی ہماری جو پرنسپل تھیں، ان کے ساتھ وہ خط و کتابت کرتے تھے کہ وہ ڈائریکٹلی ہی وڈ ناٹ ویٹ فار دا رپورٹ کہ جی رپورٹ آئے گی تو میں دیکھوں گا. خط و کتابت کرتے تھے کہ پوچھتے تھے ہماری کہ کہ کیسے کیسے پڑھ جا رہی رہے ہیں ہیں اور بچے؟ ان کا پروگریس کیا ہے. اور ہمیں وہ سسٹر ایمیلڈا تھا ان کا نام. آئی ریممبر مجھے کئی دفعہ آ کے کہتی تھی آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یور فادر. تو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ سسٹر ہاؤ یو گوئنگ ٹو ٹیل ہم، آر یو گوئنگ ٹو کال ہم اپ؟ شی سیڈ نو، ہی رائٹس ٹو می، آئی ول رائٹ ٹو ہم. تو تب مجھے پتہ چلا کہ وہ ان سے خط و کتابت کرتے ہیں اور ان سے ساری ہماری رپورٹ لیتے ہیں. تو یہ چیز ان کی ایک یونیک تھی. اپنی ان کے بھائی بھی اس طرح کے نہیں تھے، ان کے کوئی کزنس بھی ایسے نہیں تھے. ان کو بہت شوق تھا کہ ہم لوگ کوئی نہ کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ بجانا سیکھیں. ہم لوگ اسکول میں صبح اسکول 8 بجے لگتا تھا، تو ہم لوگ 7 بجے جاتے تھے. پیانو سسٹر وہ سسٹر تھیں، وہ کہتی تھی کہ جی میں تو اسی ٹائم پہ پیانو سکھا سکتی ہوں، میرے پاس اور کوئی ٹائم نہیں ہے. تو پھر وی یوز ٹو ہیو ٹو گو ایٹ 7 o'clock in the morning ٹو لرن ٹو پلے دا پیانو. ایک دن آئے کراچی سے تو لنگوا فون پکڑا ہوا. اچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ فرینچ ہے، چلو ہم بیٹھ کے فرینچ سیکھتے ہیں. میں نے کہا اچھا. بہت مطلب آئی ایم ٹاکنگ واٹ اباؤٹ 65 ایئرس اگو. خود بھی بیٹھے ساتھ، اور ہمیں بھی ان کو پتا تھا میں خود نہیں بیٹھوں گا تو یہ لوگ نہیں کریں گے.
تو وہ اس زمانے کے اندر یہ آئی ٹی وائی ٹی کا تو اتنا نہیں تھا، گراموفون ریکارڈز ہوتے تھے، ریکارڈ پلیئر آیا، ریکارڈ لگے، وہ ریکارڈ کے اوپر لنگوا فون تھا، خود بھی ساتھ بیٹھ کے انہوں نے سیکھنا شروع کیا فرینچ، ان کو شوق تھا کہ جی سیکھیں۔ اور دیکھیں ایک چیز جو میں اپنی خوش قسمتی سمجھوں گی کہ ہمارے ماں باپ نے لڑکیوں میں لڑکوں میں کوئی اتنا فرق نہیں کیا، وہ لڑکوں کو بھی اسی طرح ٹریٹ کرتے تھے جیسے لڑکوں کو کرتے تھے، اور الٹا میری والدہ کی کئی دفعہ شکوہ ہوتا تھا میرے والد سے کہ جی آپ تو لڑکیوں کو بگاڑ رہے ہیں، ان کو کچھ کہتے نہیں ہیں، ان کو ڈانٹتے نہیں ہیں، یہ کبھی شرارت کریں کچھ کریں۔ وہ لڑکوں کو تو ڈانٹتے تھے، ہمیں نہیں کبھی بھی ڈانٹتے تھے، اور ہم خیر شرارت بھی اتنی نہیں کرتے تھے، لڑکیاں زیادہ شرارتی بھی نہیں ہوتی، مگر بہرحال نہیں ڈانٹتے تھے۔ تو وہ مطلب تھا کہ ہمیں وی ور ٹریٹڈ ویری ایکولی، اور ان کو ان چیزوں کا بہت شوق تھا، میوزک سیکھیں اور لینگویجز سیکھیں، کلاسکس لے کر آئے، ڈکنز اور جین ایئر وغیرہ کے یہ پڑھیں۔ ہم نے بہنوں نے تو پڑھ لی، بھائیوں نے نہیں پڑھی ساری کلاسکس اسی وقت پڑھی، اسکول میں کسی نے نہیں بتایا مگر یہ لے کر آئے کہ یہ کلاسکس پڑھنی چاہیے۔ تو یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں زندگی کے اندر جو انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ بالکل، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ ہاں بک ریڈنگ اور خاص طور پہ جو کتابیں آپ بتا رہی ہیں ڈکنس وغیرہ کو اس ہاں، ٹائم پہ پڑھنا تو اور وہ ذرا تھوڑا سا دے ناٹ ایز ریڈیبل، ہاں مگر انہوں نے یوز، اور پھر پوچھتے تھے اچھا کہاں تک پہنچو، میں کس پیج تک پہنچو، ختم کی نہیں کی، کون سی کی ختم۔ میرا خیال ہے کہ بندے کی پرسنالٹی بلڈنگ میں ارلی ایئرس کی یہ ریڈنگ بہت بہت امپورٹنٹ رول بہت پلے امپورٹنٹ کرتی ہے۔ ہوتی ہے، بہت امپورٹنٹ۔ اور اگر کوئی ناول پڑھی ہوئی کمرے میں مل جاتی تھی نا تو وہ چیک کرتے تھے کہ یہ کیسی ہے۔ ہی واز ویری پرٹیکولر۔ پرٹیکولر کہ کوئی غلط قسم کی کتابیں نہ پڑھیں۔ تو وہ چیزیں انٹرسٹ لیتے تھے بہت۔ میری والدہ جو ہے ان کا انٹرسٹ بہت تھا کہ جی کپڑے اچھے بنوانے ہیں، کھانا اچھا بنوانا ہے، گھر کی صفائی کرنی ہے، وہ کرنی ہے، بٹ ہماری پرورش کے اندر انہوں نے بہت انٹرسٹ لیا میرے والد نے۔ اچھا، اب کہا یہ جاتا ہے کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو آپ کی کامیابی کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے یا یہ صرف محنت ہے؟ نہیں، میں تو ایک ہاتھ تو نہیں، ملٹیپل ہاتھ ہوتے ہیں۔ اب یہ کہاوتیں تو بنی ہوئی ہوتی ہیں مگر وہ ٹھیک ہے، دے آر ناٹ، دے ڈونٹ سورٹ آف اپلائی ٹو ایوری ون۔ ملٹیپل ہاتھ ہوتے ہیں، ماں باپ کی شفقت ہے، پڑھائی ہے، ایک آپ کی جینیٹک وہ ہوتا ہے، پرسنالٹی ہوتی ہے آپ کے، ہوتے ہیں اسٹرینتھس ہوتی ہیں، ساری چیزیں ملا جلا کے ہی چلتے ہیں۔ بٹ آبویسلی آپ کے گھر کا اثر تو بہت ہوتا ہے نا۔ جب میں نے شروع کیا کام تو مجھے کسی نے منع نہیں کیا، میرے والد نے مجھے یا والدہ نے، اگر وہ منع کر دیتے تو اس وقت ایسا زمانہ تھا کہ میری ہمت نہ ہوتی کہ میں آگے چلتی۔ ماں باپ کا بہت احترام اور روب تھا اس زمانے میں۔ اب تو ذرا تھوڑا سا بدل گیا ہے معاملہ، بچے اپنی مرضی کر لیتے ہیں، مگر میرے ہسبینڈ نے بھی مجھے نہیں روکا، انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے کرو۔ ان کو تو اس زمانے کے اندر بہت زیادہ وہ سیاست کے اندر انوالو تھے، اور سیاست میں آپ کو پتہ ہے سنڈیز اور سیٹرڈیز اور سنڈیز تو ہوتے نہیں ہیں، اور نہ ہی صبح شام ہوتی ہے۔ کنسٹیٹوئنٹس کا جس وقت دل آتا ہے وہ لوگ آ جاتے ہیں، تو وہ ان کو یہ تھا کہ بھئی یہ بھی بزی ہو جائے گی تو کم از کم مجھے تو کم، میری تو جان چھوڑے گی نا کہ بھئی سنڈے والے دن کیوں آپ کام کر رہے ہیں۔ تو وہ انہوں نے بھی نہیں مجھے روکا۔ اب آپ نے سیاست کی بات کی ہے، اپنے ہسبینڈ کی بات کی ہے، آپ بزنس فیملی سے تھی، بیاہی آپ ایک پولیٹیکل فیملی میں گئی، تو سیاست کا شوق نہیں تھا؟ آپ کو نہیں لگا کہ آپ اگر ایجوکیشن میں حکومت میں آگے کچھ کرنا چاہتی تو اس کا زیادہ اثر ہوتا، یا آپ کو سیاست کا شوق ہی نہیں تھا؟ دیکھیں مجھے سیاست کا شوق اس لیے نہیں تھا کہ میں نے اپنے میاں کی سیاست دیکھی، وہ ساری اپوزیشن کی سیاست تھی۔ میرے سسر بھی جیل میں گئے، میرے میاں بھی جیل میں گئے، پولیس ہمارے گھر کے چکر کاٹتی رہتی تھی، اور کوئی نہ کوئی میں نے پاور نہیں دیکھا، بہت چھوٹے عرصے کے لیے میں نے پاور دیکھا جب یہ فارن منسٹر بنے۔ جی جی۔ میرے سسر جب لاء منسٹر تھے تو وہ میرا خیال ہے 3-4 مہینے ہی رہے لاء منسٹر، پھر انہوں نے ریزائن کر دیا بھٹو کے زمانے میں۔ اور جب انہوں نے ریزائن کیا تو اچھا خاصا مطلب
مسئلہ ہوا، اریسٹ ہوئے، وہ بھی اریسٹ ہوئے، میرے میاں بھی اریسٹ ہوئے، پولیس کا آنا جانا شروع ہو گیا. تو میں نے سیاست کی جو مشکل سائڈ ہے نا وہ دیکھی زیادہ، جو اس کی ایک پمپ اینڈ شو نہیں دیکھا. جو گلیمر ہے وہ میں نے نہیں نہیں دیکھا. دیکھا. جب یہ فارن منسٹر بھی بنے تو میں اپنے کام میں اتنی بزی تھی بائی دیٹ ٹائم کہ میں اسلام آباد بھی نہیں گئی. یہ اسلام آباد گئے، اکیلے تھے ادھر، اور خیر فارن منسٹر کو ٹریول بھی بہت کرنا پڑتا ہے، ٹریول کیا کرتے تھے بہت. میں لاہور ہی میں رہی، اور کبھی وہ ہوتا تھا کوئی ریسیپشن پریزیڈنسی میں تو کہتے تھے کہ بھئی تم ایک دن کو آ جاؤ، تو میں ٹھیک ہے ایک آدھ ریسیپشن کے لیے چلی جاتی تھی، یا پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی ریسیپشن ہوتا تھا تو چلی جاتی تھی. مگر میں اسلام آباد گئی نہیں. تو میں نے جو پاور کا ایک گلیمر ہے وہ نہیں دیکھا. میں نے اس کی صرف جو مشکلات ہیں وہ دیکھی. اور دوسرا اپنی اپنی آپ کی طبیعت ہوتی ہے. ایکچولی میں اپنے میاں کو بھی کہتی ہوں، میں ان سے بھی یہی کہتی ہوں کہ یو آر ناٹ کٹ آؤٹ فار پالیٹکس. نہ تو آپ سے جھوٹ بولا جاتا ہے، نہ آپ سے جوڑ توڑ کیا جاتا ہے. کچھ کی جو پالیٹکس کے اندر کام کرنے والے تھے وہ تو کیے نہیں جاتے. تو پالیٹکس آپ ہاؤ وڈ یو سکسیڈ ان پالیٹکس؟ آئی ایم سرپرائز دیٹ ہی ڈیڈ. بٹ بہرحال بہت جوڑ توڑ، جھوٹ، برا بھلا مجھ سے وہ نہیں ہوتا. میں آئی ڈونٹ تھنک آئی وڈ بی ایبل. مجھے اپرچونٹی تھی، ایسی بات نہیں ہے کہ اپرچونٹی نہیں تھی. تو آفر ہوئی کبھی کہ آ جائیں فلانی سیٹ سنبھال لیں؟ اپرچونٹی تھی کہ ویمن سیٹ کے اوپر آ جائیں، کچھ آ جائیں. آئی واز ناٹ انٹرسٹیڈ ان پالیٹکس. نو، آئی نیو کہ میری جو طبیعت ہے اور میری جو پرسنالٹی، آئی ایم ناٹ سوٹیڈ فار پالیٹکس. میں نے اپنے میاں کی الیکشن کیمپینز میں کام کیا، ان کی الیکشن کیمپینز میں کام کیا، ان کے لیے کیا، اپنے لیے تو نہیں کیا، ان کے لیے کیا. مجھے کافی ایکسپوجر بھی ہے. گاؤں دیہات میں گئی، میں نے مطلب لوگوں کے مسائل جو ہیں مجھے اس کا بالکل اندازہ ہے. آئی ایم ناٹ آئسولیٹڈ، کیونکہ میں نے ان کی قصور کی سیٹ تھی، قصور میں بہت ریموٹ ایریاز کے اندر میں گئی، میں نے کیمپیننگ کی، سب کچھ کیا. تو وہ ہے، مگر مجھے اپنے لیے شوق نہیں تھا. مجھے پتا تھا کہ میں اس قسم کے انوائرمنٹ میں سروائیو نہیں کر سکوں گی. انسان کو، ہر کسی کو اپنا پتہ ہوتا ہے نا. تو آئی ہیڈ این آئیڈیا. آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہے جو گزارا، یا اگر نسرین قصوری کو دوبارہ موقع ملے تو وہ یہی کریں گے جو کر رہی ہیں، یا کچھ اور کرنا چاہیں گی؟ نہیں، میں کچھ اور نہیں کرنا چاہوں گی، میں یہی کرنا چاہوں گی. میں آئی ہیو انجوائڈ اٹ. آئی ہیو انجوائڈ I've enjoyed working, I've enjoyed the hardship also. کیونکہ وقت مشکل وقت بھی گزرا. یہ بات نہیں ہے کہ جب آپ کے مطلب کام بھی ہے، بچے بھی چھوٹے ہیں، گھر کا بھی سلسلہ ہے، میاں جیل کے اندر ہیں، تو وہ ایسے وقت بھی گزرے جب بہت سٹریس میں رہی. مگر وہ تو زندگی میں آپ جو بھی کریں، اسٹریس کا ٹائم تو آتا ہے، جو بھی آپ کریں. اور مگر نو، آئی وڈ ناٹ وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ ایلس. آئی وڈ وانٹ ٹو ڈو the same. اچھا، اب ایک پرسنل کوشچن ہے کہ شادی آپ کی پسند کی تھی، اور کبھی ایسا لگا کہ اتنے زیادہ کام میں کبھی شوہر کو نظر انداز کیا ہو؟ آپ کو کس نے بتایا کہ شادی پسند کی؟ میں پوچھ رہا ہوں آسن جی. ہاں، پسند کی تھی. اچھا، پسند کی تھی. اچھا، میرا خیال تھا آپ کو پتہ ہے. نہیں، مجھے نہیں پتا. ہاں، نہیں. اور یہ کیسے بھی، یہ پسند کا سلسلہ کیسا تھا؟ مطلب پیرنٹ سے بتایا بس تھی، چلیں وہ اور کہانی ہے. مگر نہیں، آئی ہیو ناٹ ریگریٹڈ اٹ. نہیں، لیکن ہم تھوڑی سی کہانی بھی سننا چاہ رہے ہیں نا. لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں پتا ہو کہ آپ کی شادی کیسے ہوئی. ایک سہیلی تھی، فوت ہو گئی. ان کی والدہ مجھے بھی جانتی تھیں، خورشید کی فیملی کو بھی جانتی تھیں. انہوں نے ایک دن مجھے کہا کہ بھئی مجھے پتہ ہے کہ تم کس سے شادی کرو گی. میں نے کہا اچھا جی، آپ کو کیسے پتہ ہے؟ کہنے لگی میں تمہیں بھی جانتی ہوں، میں اس کو بھی جانتی ہوں، تم دونوں کی ایک ہی قسم کی ریکوائرمنٹس ہیں، میں تمہیں اس کو ملاؤں گی. میں خیر کافی گھبرا گئی، کیونکہ اب آپ
آپ سمجھیں نا، اب یہ میں کتنی 60 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں، مطلب میں You اس were طرح in ہمیں تو your اجازت ہی نہیں تھی اس in your وقت. 20s, early 20s. I was in my not even I got married when I was 21. I must have been about 19 at that time. Okay. تو اجازت نہیں تھی ہم لوگوں کو ملنے کی کسی کی، مگر وہ خیر انہوں نے مجھے ملوایا، خورشید کو اور مجھے. So then the rest is history. مطلب آپ خوش ہیں؟ میں خوش ہوں، میں خوش چلیں ہوں. گریٹ. وہ خوش ہے یا نہیں وہ ان سے پوچھ لیجیے گا. میں خوش ہوں. اچھا اب یہ بتائیے، آپ نے اتنا کام کیا، خواتین کو کام کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے، اور مطلب 100% کرنا چاہیے. میں اس کے اندر مجھے کوئی شک نہیں ہے. تھوڑا کام کریں، زیادہ کریں، کم ٹائم لگائیں، زیادہ ٹائم لگائیں، عمر میں جس حصے میں بھی شروع کریں، بٹ کرنا ضرور چاہیے. میں نے تو اپنی بہوؤں کو بہت انکریج کیا، اور ان کو میں نے چھوٹے موٹے کام پہ لگایا بھی. میں بیٹی تو میری نہیں ہے، مگر بہوئیں بھی خیر بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، تو میں نے تینوں کو بہت انکریج کیا کہ آپ کام کریں. کرتی ہیں کام، مگر جس طرح میں چاہتی ہوں اس طرح نہیں کرتی. ساسوں کو ویسے بھی اس طرح سے نہیں پسند آ رہی ہوتی نہیں، کچھ کام. پسند تو مجھے تینوں ہیں ماشاء اللہ. میں آئی ایم ویری لکی، میری تینوں بہویں بہت اچھی ہیں، مگر میں تو چاہتی ہوں کہ وہ اس کو ایز اے کریئر لے کے چلیں نا، جیسے میں نے آپ لے کے کیا. چلے. ہاں. اچھا آپ کو کبھی ریگریٹ ہوا کہ ایک بیٹی بھی ہو جاتی تو اچھا تھا، یا نہیں کبھی ایسا نہیں، یاد ریگریٹ آتا؟ ہوتا تو ہے، بالکل ہوتا ہے. مطلب دونوں چیزیں اچھی ہوتی ہیں. میں مطلب کہ اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ یہی مذاق کرتی ہوں اس کو کئی دفعہ، کبھی تم نے تو لڑکی ہونا تھا، تم لڑکے ہو گئے. مگر لڑکیوں کا اور ہی مزہ ہوتا ہے. لڑکیوں کی جو ماؤں کے ساتھ ایک کمپینین شپ ہوتی ہے، جیسی ہماری اپنی ماں کے ساتھ تھی. بالکل ہم بالکل. لوگ اکٹھا بیٹھ کے شاپنگ کرنے جاتے تھے، ایک انٹرسٹ تھے، سارا کچھ تھا. ہم نے کھانا پکانا بھی انہی سے سیکھا. مطلب مائیں بہت کچھ سکھاتی بھی ہیں، تو میں نے کس کو سکھانا تھا، لڑکوں کو تو نہیں سکھاتی. ہاں. ویسے کوکنگ کی کلاسز میرا خیال ہے لڑکوں کو بھی اسکولوں میں اب پسند ہے، اب لڑکوں کو پسند. اچھا اسی طرح پاکستان میں فیمنزم کا بڑا دورہ ہوتا ہے اکثر اوقات ہی، اور فیمنزم کے جو معنی اور تشریح ہے اس کو ہر بندہ اپنے حساب سے تروڑ مروڑ کے جو ہے وہ بیان کرتا ہے. آپ کے خیال سے فیمنزم کیا ہے؟ دیکھیے، ویمن امپاورمنٹ از obviously something that is the main thing about feminism. Basically women empowerment کو can be misused by some women and can be resented by some people. Now ہر چیز کا جو ایکسٹریم جب وہ ہو جاتی ہے نا چیز، تو اس کی پھر جو افادیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اب آپ اگر فیمنزم کے اندر اگر آپ اگریسو ہو جاتے ہیں تو وہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. وہ آپ اپنے رائٹس تک ایک معاملہ رکھیں، اینڈ دیٹ از اینڈ آئی بلیو ان دیٹ. I believe in women empowerment. I believe in, because I am an empowered woman myself, I believe in women independence. I believe in respecting women's rights and giving them space and all those things. But اس کو جو ہسبینڈس ہیں یا فادرز ہیں وہ ریزینٹ اس لیے کرتے ہیں بیکاز دے فیل کہ جی ہمارا ہولڈ کم ہو جائے گا. میری ایک سہیلی تھی ہے، تو وہ کام کرنا چاہتی تھی اور شی واز ٹرینڈ. تو میں نے کہا کرتی کیوں نہیں ہو، وائی ڈونٹ یو ورک؟ تو کہتی ہے میرا میاں نہیں کرنے دیتا. تو میں نے کہا اچھا تم مجھ سے بات کرو. میں نے کہا اچھا کرتی ہوں. تو میں نے اس کے میاں کے ساتھ بھی میری دوستی تھی، میں نے اس سے بات کی. میں نے کہا شی از سو ٹیلنٹڈ، کیوں نہیں کام کرنے دیتے اس کو؟ تو پنجابی میں مجھے کہتے ہیں اے پھر میرے قابو کتنے چڑھے گی. اچھا ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی بات. تو وہ ایک چیز ہے کہ مردوں کو یہ ہوتا ہے کہ عورتیں اگر کام کرنا شروع کر دیں گی، اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گی تو ہمارے قابو نہیں آئیں گی. یہ میں آپ کو ایک مطلب ایکچوئل سچویشن. تو وہی بات ہے، فادرس کو یہ ہوتا ہے کہ جی لڑکیاں اگر زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گی تو اپنی مرضی کریں گی. اپنی دیکھیں مائی فادر واز براڈ مائنڈیڈ فرام دیٹ وے. میں نے اپنی مرضی سے شادی کی، اور مطلب کہ
آؤٹ آف دا فیملی. نہیں تو زیادہ تر اس جنریشن کے اندر اس ٹائم کے اوپر یہی تھا کہ فیملی میں یا کنزرو برادری ماحول میں تھا. یا اس طرح ہوتی تھی. میں نے بالکل باہر کی، اور وہ کافی جب انہیں پتہ چلا تو کافی پریشان بھی ہوئے، بیکاز وہ کہنے لگے کہ بھئی وہ پروفیشنلز ہیں، دے آر ڈفرینٹ پیپل. ان کو کسی نے کہہ دیا آ کے، ان کے ایک دوست تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی اس کا باپ تو سرخہ ہے. تو وہ اور بھی مطلب گھبرا گئے. کہنے لگے کہ بھئی یہ تو وہ مطلب مگر انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا نا. وہ اگر نہ کرتے تو ایک مسئلہ ہو جاتا. تو اسی طرح جو باپ ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ جی اگر لڑکیوں کو زیادہ فریڈم مل گیا تو اپنی مرضی کریں گی، اور وہ اس چیز کو انکریج نہیں کرتے. کچھ میں نے اپنی سہیلیاں ہیں جن کی بیٹیاں ہیں ان کو دیکھا ہے، لڑکیاں اگریسو بھی زیادہ کئی دفعہ ہو جاتی ہے، ایک قسم کا ریئیکشن ہو جاتا ہے. تو ہر چیز کا ایک پازیٹیو اور نیگیٹو سائڈ ہے. بٹ آئی بلیو ان فیمنزم، دیٹ آئی ڈو، آئی بین اے پارٹ آف دا موومنٹ آلسو. اچھا، یہ جو عورت مارچ کا آج کل بات ہو رہی ہے، آپ کے خیال سے عورت مارچ کی وجہ سے خواتین کو حقوق ملے ہیں یا کم ہوئے ہیں؟ یا کیونکہ عورت مارچ کا جب بھی ذکر آتا ہے دو بحثیں شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ ایکسٹریم بحثیں شروع ہو جاتی ہیں. کئی دفعہ پروگرامز میں لوگ لڑنے جھگڑنے شروع ہو جاتے ہیں اس عورت مارچ کو لے کے. تو آپ کا کیا خیال ہے جو عورت مارچ کا کنسیپٹ پاکستان میں 5-6 سالوں سے سٹارٹ ہوا ہے، اس سے خواتین کے حقوق نظر انداز ہوئے ہیں یا اس کو اجاگر کیا گیا؟ میرا خیال ہے اجاگر کیا گیا. بار بار اگر آپ عورت مارچ کی اور عورتوں کے حقوق کی بات کریں گے تو جن لوگوں نے اس چیز کا سوچا بھی نہیں ہے وہ سوچیں گے اس کا. اس کی کچھ لوگ اس کو نیگیٹیولی دیکھیں گے، کچھ پازیٹیولی دیکھیں گے، مگر سوچیں گے ضرور کہ بھئی یہ چیز ہم نے کبھی سوچی نہیں تھی. جیسے میں اب اس دن بات کری تھی کسی کے ساتھ کہ جب ہم لوگ when we were growing up اس وقت انوائرمنٹ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور آج انوائرمنٹ از اے بگ ایشو. بگ ایشو. ہمیں ہر کسی کو اس کی کانشیسنس دینی پڑتی ہے، تو ہاں وہ جی. بتا کے دینا پڑتا ہے. تو ریپٹیشن از ویری امپورٹنٹ. یہ ہمارا تعلیم کے اندر بھی یہ چیز ہم لوگ بچوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ ریپٹیشن از ویری امپورٹنٹ ٹو ایک چیز کو صحیح. سمجھنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے. تو یہ لوگوں کے اوپر یہ چیز اجاگر ہوگی. کچھ لوگ جو خلاف ہیں وہ ضد میں رہیں گے یا جو کچھ بھی کریں گے، بٹ جو لوگ آئدر وے چلنے والے ہیں وہ شاید قائل ہو جائیں کہ اٹس امپورٹنٹ. چلیں پھر مجھے یہ بتائیے کہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے کو آپ کیسے دیکھتی؟ This is a very difficult question because it has implications of abortion. It has implications of women being violated in many ways and all those things. تو یہ چیز جو ہے اس کو بھی توازن سے لے کے دیکھنا پڑے گا. بٹ یس آئی بلیو ان دیٹ، بٹ یو کانٹ ٹیک اٹ ٹو دی ایکسٹریم. جس چیز کو بھی، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، جس چیز کو بھی آپ ایک ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں اس کی پھر نیگیٹو ایسپیکٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں. اینڈ everybody should have a right over their body, whether it's a man or a woman. It's their body and it's for them to decide what to do with it. But then I won't say کہ if it's your body you have the right to mutilate it. میں یہ نہیں کہتی وہ that would be the extreme thing, but it's your body how you are to use it. But in the process of it being your body, اگر آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے ابارشن کو تو اس کے بھی ریزنز ہوں گے. اگر if you have been violated or it's a very difficult question to answer in such a simple small time. Some aspects of it are good, some of them can be used negatively also. اچھا، پھر مجھے ایک اور بات اسی کانٹیکس میں بتائیے کہ جو خاتون گھر میں شوہر کو کھانا گرم کر کے دے رہی ہے اور بچوں کا خیال کر رہی ہے، تو وہ ترقی کی دوڑ میں کہیں پیچھے رہ گئی ہے آپ کے خیال سے؟ I don't think so. مطلب یہ ایک ٹریڈیشنل عورت کا ایک رول تھا، ٹریڈیشنل رول تھا عورت کا. وہ عورتیں ایک وقت میں اپنی ماں کا بھی جب سوچتی ہوں تو ٹریڈیشنلی وہ شی واز اے ہاؤس وائف، گھر پہ ہوتی تھیں اینڈ بہت ہمیں خود کھانا پکا کے کھلاتی تھیں. مطلب خانسامہ تو تھا مگر ہمیں ان کے پکے ہوئے کھانے کا بہت شوق تھا. ہم لوگ ان کو ہمیشہ
ان کی 2-4 چیزیں جو تھیں بہت اچھی بناتی تھیں، تو ہم ان کو ریکویسٹ کرتے تھے کہ یہ بنا دیں، وہ بنا دیں، شوق سے بنا کے دیتی تھیں۔ ہم لوگ جب اسکول سے جاتے تھے تو گھر پہ ہوتی تھیں، اور مطلب کہ ایک ایک گھر کا نیوکلیس جو تھا نا، وہ اور قسم کا نیوکلیس تھا۔ وہ ملازم تو تھے اس زمانے میں بھی، مگر پھر بھی نیوکلیس میں وہ تھیں۔ تو یہ ان کا رول، میں نہیں سمجھتی کہ ان کے رول میں انہوں نے کچھ کھویا ہے۔ مطلب ہماری جو یادیں ہیں ان کی، وہ یادیں، ہو سکتا ہے میری اولاد کی وہ میرے متعلق یادیں نہ ہوں جو میری ماں کے متعلق یادیں ہیں، جس قسم کے جس طرح انہوں نے ہمیں دیکھا، تو وہ رول ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ If you play that role well and you bring up children well and you keep your home in a good condition, I think it's a very important role. It's an important role. وہ پیچھے نہیں رہ گئی، وہ پیچھے نہیں رہ گئیں، وہ ہمارے ساتھ ہی کھڑی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، آپ عورت مارچ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے نعروں کا بھی ہم نے ذکر کر لیا، تو ایک سائڈ پہ تو ہم برابری کی بات کرتے ہیں، دوسری سائڈ پہ ہم کوٹا سسٹم پہ بھی بلیو رکھتے ہیں کہ ہمیں جو ریزرو سیٹس پہ بھی عورتوں کو اسمبلیوں میں پہنچانا ہے۔ تو جب ہم برابری کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ کوٹا سسٹم کو abolish نہیں کر دینا چاہیے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ بہت سی ڈاکٹرز بن جاتی ہیں لڑکیاں کوٹا سسٹم پہ۔ اچھا، ایک آدھا وومن کے لیے علیحدہ کالج بھی ہے، یعنی ان کی سیٹیں آلریڈی زیادہ ہیں، میں صرف ڈاکٹری کی بات کر رہا ہوں، ہاں، اور ڈاکٹروں کا اور یہ مسئلہ اور ہے۔ اس کے علاوہ ان کی مخصوص نشستیں ملا کے نمبر زیادہ ہو گیا، لیکن بعد میں MBBS کر کے ہم نے ڈاکٹر بہو لانی ہے اور اس سے کام نہیں کروانا۔ تو میرا نہیں خیال، آپ کا نہیں خیال کہ یہ جو کوٹا سسٹم ہے اس کی وجہ سے مردوں کا استحصال کر رہے ہیں ہم، خاص طور پہ ڈاکٹری والی جگہ پہ؟ ڈاکٹروں کا ایک اگزامپل ہے، میری چھوٹی بہن ڈاکٹر ہے، ہوں، تو اس نے اور کنگ ایڈورڈ سے پڑھا ہوا ہے۔ اس کو جب داخلہ ملا تو کنگ ایڈورڈ کا ایک فارم ہوتا ہے جس کے اندر کہ آپ کو کسی سے گارنٹی لینی ہوتی ہے، کہ آپ تو وہ کام کرو گے بعد میں؟ ہے، ہاں تو وہ گارنٹی لینے آئی خورشید سے، ہاں، میرے ہسبینڈ سے، اور پتہ نہیں کافی پیسے تھے اس کے اندر، 15-20 لاکھ روپے یا کچھ، یہ اب میں بات جی کر رہی جی ہوں بہت پرانی۔ اس جی کو جی، دیکھ کے کہنے لگے کہ وہ تو کہنے لگے بھائی جان اس کو سائن کریں۔ ہوں، اب وہ سالی کو تو نہیں انکار کر سکتے تھے، انہوں نے میری طرف دیکھا اور چپ کر کے سائن کر دیا، گارنٹی، گارنٹور کہ جی ہاں اب ڈاکٹری کر کے تو باہر نہیں جائیں گی اور پریکٹس کریں گی اور یہ بالکل کریں گی۔ انہوں نے تو خیر بہرحال پریکٹس کیا، وہ اب بھی پریکٹس کرتی ہیں، مگر ڈاکٹروں کے اندر یہ چیز ہے، یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بہو لانی ہے لوگ، اور لوگ بھی لڑکیوں کو ڈاکٹری کراتے ہیں یہ سوچ کے کہ جی اس نے رشتہ ڈاکٹری بہتر کر ہوتا لی ہے۔ تو اس کا رشتہ اچھا ہو ہاں، جائے گا۔ تو مگر کہیں تھوڑا سا مردوں کو بھی اگر نقصان اٹھانا پڑے تو کوئی بات نہیں، تھوڑا ہی ہے۔ نہیں، لیکن آپ مان رہی ہیں کہ یہاں پہ ہاں کہ مردوں کے ہے، ساتھ تھوڑا سا نقصان ڈاکٹروں والی چیز کے اندر ہے، پہلے؟ کیونکہ عورتیں زیادہ پریکٹس نہیں کرتی۔ ہمارا بھی کالج ہے BNU کے اندر، اسکول آف سائیکالوجی، انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی، اس کے اندر اس کی جو ہیڈ ہیں، ڈین ہیں روحی، وہ اور میں اکٹھے پڑھے ہوئے ہیں کنیڈ میں۔ میں پوچھ رہی تھی ان سے، روحی سے اس دن، میں نے کہا روحی ڈو دیز گرلز ورک، کرتی ہیں کام؟ تو کہتی ہیں کہ نہیں، اباؤٹ 50% آف دم ورک، دی ادر 50 ڈونٹ۔ تو وہ ایک چیز ہے، عورتیں ابھی بھی اگر ان کا اچھا رشتہ ہو جائے، شادی ہو جائے، بچے ہو جائے، تو وہ پریفر ان کرتی ہیں کا کہ بس، ہاں پریفر کرتی ہیں، ہاں اس کو پریفر کرتی ہیں، نہیں، کچھ تو کرتی رہتی ہیں کام بعد میں بھی۔ ہم لوگوں نے اپنے اسکولوں میں اور یہاں ہیڈ آفس کے اندر بھی ڈے کیئر بنایا ہوا ہے، کیونکہ ہم لوگ عورتیں بچے کے بعد ان کے لیے واپس کام پہ آنا مشکل ہو جاتا تھا بچے کے لیے، تو ہم لوگوں نے اسکولوں میں بھی بنائے ہوئے ہیں، اور دے آر فری آف کاسٹ فار دا ٹیچرس۔ وہ باہر، اس میں ہم لوگ باہر کی ایڈمیشنز نہیں لیتے، تو وہ ٹیچرس کے بچوں کے لیے ہیں، تو وہ لوگ آتی ہیں تاکہ وہ لوگ جب بچے کو ڈے کیئر میں رکھ کے اپنا کام جاری رکھیں۔ ہم لوگ ٹرین کرتے ہیں ٹیچرس کو، ٹیچر چلی جائے تو ہمارا نقصان ہوتا ہے، تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جائے نہ، وہ رہے۔ تو اب آج کل ملازمہ رکھنا تو بہت مہنگا ہے، اور ساسوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں یا ان کی مرضی نہیں کہ وہ بچے رکھیں، سو وہ مطلب پھر ہم لوگوں نے اس وجہ سے وہ ڈے کیئر بنایا ہوا ہے، تو so the teachers come back and they work. So, these are things that one has to look یہ at. آپ کی بڑی اچھی اپروچ ہے، اور عورت مارچ کو لے کے ہم ساروں کو
یہ سوچنا چاہیے کہ صرف ہم بحث برائے بحث نہ کریں. ہاں اگر کہیں پہ ہم کوئی چیز ایکسیپٹ کر سکتے ہیں تو اس کو ایکسیپٹ کریں. بالکل اور اگر کہیں پہ مردوں کو یہ چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ہم کہاں پہ مزید فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں خواتین کو، بجائے کہ ہم ٹاک شوز میں بیٹھ کے لڑیں. تو یہ آپ فیسیلیٹیٹ بہت ضروری ہے کرنا. دیکھیں میں آئی ایڈمٹ دا فیکٹ کہ میرے والد اگر میرے کام کرنے پہ اعتراض کرتے تو میری اتنی عزت تھی ان کے لیے اور میں اتنا ان سے ڈرتی تھی کہ میں نہیں کرتی کام. آئی ووڈ ہیو اسٹیپ بیک. میری جنریشن اور جنریشن ہے نا. آج کی جنریشن یہ نہیں کہے گی، مگر میں اپنی جنریشن کی بات کر رہی ہوں کہ میں نے کام کرنا شروع کیا 50 سال پہلے. تو اور بعد میں اگر میری ایکچولی نانی اور میری والدہ مجھے کہتی تھی کہ بھئی تمہارا میاں جو ہے نا وہ تم گھر پہ کھانا نہیں صحیح پکواؤ گی، تمہارا میاں ناراض ہو جائے گا. تو کل اگر میرے میاں کو اس چیز پہ اعتراض ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو میرے لیے مشکل پیدا ہو جاتی، بہت مشکل پیدا ہو جاتی. آپ کی لائف جو ہے یہ اگزامپل ہے کہ آپ نے 2 سٹینڈ لیے لائف میں. مطلب میں ان کو سٹینڈ ہی کہوں گا. ایک جو شادی کی آپ نے بات بتائی، ہاں تو آپ کے والد جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ آپ پہ نظر بھی بہت رکھتے تھے کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں، ہاں تو اس وقت انہیں شوق بہرحال لگا ہوگا. کیونکہ جب ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ جب لڑکی آگے کہے کہ میں نے یہاں پہ شادی کرنی ہے تو والد جو پریشان ہو جاتا ہے. تو اس نے یہ سوچا کہ یار یہ شاید ٹھیک بات کر رہی ہوں. ہاں نہیں مطلب اس کی مرضی، اگر اس کی مرضی ہے تو ہاں میں نہیں اس تو کو منع کرتا، مگر وہ گھبرا گئے نہیں، اور کیونکہ ٹائم نے پروو کیا کہ آپ کا ڈیسیجن ٹھیک تھا. ہاں اس کے بعد 2 مرد جو ہیں آپ کے والد اور آپ کے بہرحال ہسبینڈ جو ہے، ان دونوں نے آپ کو کام کرنے کا بھی موقع دیا کہ ہاں آپ کرو. سپورٹ کیا، میں سپورٹ کیا. ورنہ عام طور پہ مشکل یہ ہو ہوتا ہے جاتا. کہ بھائی آپ نے جو مرضی آپ باہر کرو، آپ نے گھر کو ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھنا ہے. تو جب اس طریقے سے افہام و تفہیم کے ساتھ چیزیں ہوں تو میرا خیال ہے کہ پھر شاید ہاں عورت تو میں مارچ کا بھی خوش اس طرح قسمت، سے ہاں جواز خوش نہیں رہ قسمت جائے گا. سمجھتی ہوں اپنے آپ کو. ہر کوئی اتنا خوش ہر کوئی نہیں قسمت نہیں ہوتا، ہوتا. ہر کوئی نہیں ہوتا. ہر کوئی اتنا. میری اپنی سہیلیاں ہیں بہت سی جن کے ساتھ میں پڑھی ہوئی ہوں، ان میں سے مطلب ہر کسی کی آپ عورتیں آپس میں جب بیٹھتی ہیں تو کہانیاں شیئر کرتی ہیں. میرے ساتھ جو لوگ کام بھی کرتے ہیں یہاں اسکولوں کے اندر، ان کے بھی مسئلے مسائل کا مجھے تو بالکل. اندازہ تو ہے. جو پرانی سہیلیاں ہیں بچپن کی، ہوں، جو آپ جس طرح سہیلیوں کا ذکر کر رہی ہیں، تو ان کے ساتھ ابھی تک آپ کا رابطہ ہے؟ ہاں ہے. اب گریٹ. زیادہ ہے، اچھا. اب کیونکہ میرے پاس ٹائم زیادہ میں ہوتا آپ ہے. کا سب سے پرانا دوست جو ہے وہ کتنا پرانا ہے جو ابھی تک جس کے ساتھ آپ ریگولر بات چیت؟ گریٹ. گریٹ. وہ وہ میری سہیلی اس طرح ہے کہ اس کی پھپھیوں اور میری خالائیں آپس میں اچھا. ان کی دوستی تھی. تو وہ لوگ جب آپس میں ملتی تھی تو ہم دونوں بھی بچے تھے، ہم دونوں بھی کھیلا کرتے. تو بس اس وقت سے ہے دوستی. تھینک یو سو مچ. آپ سے بات کرنے کا بہت مزہ آیا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ان باتوں سے کوئی فائدہ حاصل کریں گے. تھینک یو میم. تھینک یو سو تھینک یو مچ. ویری مچ. تھینک تھینک یو یو. فار کمنگ.